پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے پاناما لیکس کے بارے میں باتیں ہوتی رہی ہیں. ایشو بن گیا پاناما لیکس اور وزیر اعظم صاحب میاں نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ استعفیٰ دے دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے جس کو ایک خاص نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, ایک خاص حوالے سے اس کو پرکھا جا رہا ہے, ایک خاص حوالے سے اس کی چھان بین کی جا رہی ہے. اور اس معاملے کا تعلق پاکستان کے اندرونی معاملات سے نہیں ہے بلکہ پاکستان کے بیرونی معاملات سے ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہے. اور وہ معاملہ ہے F-16 طیاروں کی فراہمی کا. کانگریس کی وجہ سے F-16 طیاروں کی فراہمی سبسیڈائز ریٹس پر پاکستان کو روک دی گئی ہے. اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے خاص حوالے سے. یہ کیسے ہو گیا؟ کیا یہ اچانک ہوا یا اس کی بھنک پہلے پڑ چکی ہوئی تھی؟ سرتاج عزیز صاحب جو مشیر خارجہ ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے, انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے امریکہ پاکستان کے تعلقات سرد موری کا شکار رہے ہیں. اس بات کو بھی خاص حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اگر مشیر خارجہ یہ بات کر رہے ہیں تو کیا آفیشل لیول پہ اس بات کو کبھی اجاگر کیا گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا ورنہ یہی سرد موری کوئی نہ کوئی رنگ دکھائے گی, اور رنگ کس شکل میں دکھائے گی کہ F-16 طیاروں کی فراہمی روک دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ امریکہ میں اور پاکستان کا وزارت خارجہ کیا انہوں نے اپنی وہ ذمہ داریاں جو ان کو احسن طریقے سے نبھانی چاہیے تھیں انہوں نے نبھائیں کہ نہیں نبھائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں اسی رواں مہینے میں 2 کانگریشنل سٹافر پہ مبنی ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا. دیکھا جا رہا ہے کہ ان سے ملاقات کس نے کی اور کیوں کی, آیا وہ ملاقات بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی, اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نومبر 2015 میں جب جنرل راحیل شریف صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو ایک تقریب جو پاکستانی سفارت خانے میں منعقد کی گئی تھی, پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرنا تھا جنرل راحیل شریف میں, وہاں ایک شخص گھس آیا تھا. وہ شخص کیسے گھس آیا تھا؟ آیا اسے دعوت نامہ دیا گیا تھا یا وہ پھر بغیر دعوت نامے کے ہی گھس آیا تھا؟ اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے اور یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ بھارت اور پاکستان امریکہ میں لابنگ کس طرح سے کرتے ہیں. بھارت لابنگ فرمز کو کن کاموں میں انگیج کرتا ہے اور پاکستان لابنگ فرمز کو کن کاموں کے لیے انگیج کرتا ہے, کتنی فیس دی گئی, کن موقعوں پر کتنی فیس دی گئی, اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو پاکستانی سفارت خانہ ہے امریکہ میں اور اس کے علاوہ جو 6-7 کونسل جنرلز کے آفیسز ہیں امریکہ میں, ان کے اخراجات مختلف مد میں, اور پھر یہ دیکھا جائے گا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اس کا نتیجہ F-16 طیاروں کی فراہمی روکنا ہی تھا تو یہ سب کچھ کیوں کیا گیا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی بھی فطری اور اسٹریٹجک نہیں رہے. ہمیشہ یہ ریلیشنز جو ہے وہ ٹرانزیکشنل رہے. جب امریکہ کو ضرورت رہی کولڈ وار کے کنٹیکسٹ میں تو پاکستان کو وہ اسی طرح کا امداد دیتا رہا. جب وہ ضرورت اس وقت بھی پوری ہو گئی کولڈ وار کے خاتمے کے بعد تو F-16 طیارے اس وقت بھی اس کا تنازعہ بنا, پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق بھی سوالات اٹھائے گئے اور پریسیڈنٹ امینڈمنٹ کے تحت مختلف پابندیاں بھی لگائی گئی. اب 9/11 کے بعد جب پھر وہ ٹرانزیکشنل تعلق بحال ہو گیا تو امریکہ نے ایک بار پھر وہ عنایتیں شروع کر دی. تو افغانستان سے چونکہ اب امریکی نکل رہے ہیں اور وہاں پاکستان کے تعلق اور کردار سے امریکہ مطمئن بھی نہیں ہے, اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوبارہ 90 کے اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں کہ امریکہ ایک بار پھر پاکستان سے یا تو ان حوالوں سے منہ موڑے گا یا پھر کم از کم مختلف جو امداد وہ دے گا اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت پاکستان سے وصول کرنے کی کوشش کرے گا. یہ میرا خیال ہے اس میں دونوں ہی فیکٹرز ہیں. زیادہ تر تو اس وقت
وقت لگ رہا ہے کہ جی امریکن پالیسی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. پالیسی امریکہ پاکستان پہ پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے. یہاں کی جو سچویشن ہے افغانستان کی اور خاص کر طالبان سے بات چیت اور دوسرے اور جو ایشوز ہیں ریجنل ایشوز جو ہیں ان پہ امریکہ کو اتنا زیادہ خوش نہیں ہے. تو اس لیے اس سچویشن میں وہ ابھی تیار نہیں ہے کہ پاکستان کو وہ F-16 دیں اور ان کو خود پیسے دے کے وہ F-16 دیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ بھی ہے, اور ہماری طرف سے جو حکام ہیں ان کی نااہلی کی بات جو ہے وہ بھی بہت حد تک صحیح ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسی مہینے کے شروع میں ایک 2 رکنی امریکی وفد پاکستان کے دورے پہ آیا تھا. یہ 2 رکنی امریکی وفد تھا کیا؟ یہ تھے 2 کانگریشنل سٹاف. کانگریشنل سٹافر پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے, اور ان سے ملے کون تھے؟ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن فارن افیئرز طارق فاطمی صاحب ملے تھے ان سے. وزارت خارجہ کے اندرونی حلقوں میں اور اس کے علاوہ کچھ اور حلقوں میں یہ بحث اس وقت چل رہی ہے کہ فاطمی صاحب کو کانگریشنل سٹاف سے ملنا چاہیے تھا کہ نہیں ملنا چاہیے تھا. کیونکہ وزارت خارجہ کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک سٹافر جو ہوتا ہے کانگریشنل سٹافر, اس سے اگر کسی کو ملنا چاہیے تو وہ وزارت خارجہ کے ایک ڈی جی رینک کے افسر کو ملنا چاہیے یا پھر ایک ایڈیشنل سیکرٹری رینک کے افسر کو ملنا چاہیے. یہاں تو جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن فارن افیئرز طارق فاطمی صاحب ہیں وہ ملے. اب یہ کانگریشنل سٹاف ہوتا کیا؟ اس وقت امریکہ میں کم از کم 15,000 کے قریب کانگریشنل سٹافر کام کر رہے ہیں, جو ملازم ہیں, جو امپلائیز ہیں کانگریس کے. یا تو وہ کانگریس کی کمیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا کانگریس مین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مختلف وقتوں میں ان کی مختلف تعداد رہی ہے. ایک وقت میں تو ایک سینٹر کے پاس 30 سے 35 سٹافر کام کرتے تھے اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے پاس 15 سے 20. اب دیکھیں کہ سٹافر کے ساتھ مل کون رہا ہے؟ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر طارق فاطمی صاحب. اس کو بحث کو مختلف انداز سے دیکھا جا رہا ہے کہ آخر طارق فاطمی صاحب کو ضرورت ہی کیا پڑی تھی کہ وہ ایک سٹافر سے جا کے ملیں. یا تو ہونا کوئی امریکی سینیٹر ہو, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کوئی بندہ ہو, یا پھر امریکی انتظامیہ کا بندہ ہو, تو پھر چلیں ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بنتی ہے ملاقات طارق فاطمی صاحب کی. ایک سٹافر کے ساتھ 2 سٹافر آئے ہوئے ہیں کانگریشنل سٹافر, ان کے ساتھ مل رہے ہیں طارق فاطمی صاحب, اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے تناظر میں. اور وہ اس وقت ملاقات ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے امریکی کانگریس F-16 طیاروں کی فراہمی پاکستان کو روک چکی ہوئی تھی. انہوں نے یقین دلایا کہ جناب آپ کی ملٹری ایکوپمنٹ اور امداد جاری رہے گی. یہ کیسی ایشورنس تھی کہ ابھی 2 دن پہلے ہی امریکی کانگریس نے سینکشن لگا دیے, مزید کنڈیشنل کر دیا ہے کہ جناب پاکستان کو یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا, تب جا کے پاکستان کو ملٹری ایکوپمنٹ اور مدد مل سکے گی. اب یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ تو آپ کو ایشورنس دے کے چلے گئے تھے, لیکن ان کے کیا کس قسم کی ایشورنس تھی؟ کیا وہ اس قسم کی ایشورنس تو نہیں دینے آئے تھے کہ جناب تیار ہو جائیے, آپ پہ سینکشن لگنے والی ہے, آپ اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں. لیکن یہاں تو میڈیا کو بتایا گیا, پریس ریلیز کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ 2 کانگریشنل سٹافر جو آئے ہوئے تھے پاکستان کے دور میں, انہوں نے یقین دلایا کہ جناب آپ کی امداد نہیں رکے گی. امریکی انتظامیہ چاہ رہی ہے کہ آپ کو ہر طرح کی امداد دی جائے, لیکن بیچ میں کانگریس آ جاتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کو. اب اس میں ایک دلچسپ بات اور بھی ہے کہ یہ 2 کانگریشنل سٹاف آئے ہوئے تھے یہاں پر. ان میں سے ایک صاحب تھے سجید گاندھی, جو بھارتی نژاد امریکی شہری ہیں, اور 2004 سے وہ کانگریشنل سٹاف کے طور پر کام کر رہے ہیں ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے ساتھ. سجید گاندھی نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان میں تعینات انڈین ہائی کمشنر سے ملاقات ہو جائے, لیکن انڈین ہائی کمشنر, پاکستان میں جو تعینات انڈین ہائی کمشنر ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورتی سے سجید گاندھی کو ٹال دیا کہ میری آپ کی ملاقات بنتی نہیں ہے. میرے خیال میں بیک آف دی مائنڈ ان کے یہی ہوگا کہ سٹافر سے کہ انڈین ہائی کمشنر کیسے ملے. انہوں نے کہا اگر ملنا ہی ہے تو انڈین ہائی کمیشن کے ایک فرسٹ سیکرٹری کو کہہ دیتے ہیں کہ سجید گاندھی سے مل لو, یہ ملنا چاہ رہا ہے, تھوڑا سا پروٹوکول بھی دے دینا. اب ایک طرف تو یہ ہے کہ انڈین ہائی کمشنر اس چیز کو سمجھتا ہے کہ سٹافر سے ملاقات نہیں بنتی, کانگریشنل سٹافر سے ملاقات نہیں بنتی, اور دوسری طرف ہمارے طارق فاطمی صاحب ہیں, وہ جا کے ملے اور ایشورنس کیا لی, اس کے بالکل برعکس ہوا کام. پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ سیکیورٹی پالیسیز اور فارن پالیسیز جو ہیں یہ زیادہ تر بنتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے, اور پولیٹیکل گورنمنٹس کا اس میں تھوڑا بہت ہی سے ہوتا ہے, زیادہ سے نہیں ہوتا.
तो पॉलिसी जो बनती है वो तो, और ये अमेरिकनों को भी पता है और बाकी सारी दुनिया को पता है, जब भी उन्हें कोई इम्पोर्टेंट बात करनी होती है, जब उन्हें कोई फैसला करना होता है, जब उन्हें कोई किसी से मीटिंग करनी होती है जिसमें उन्हें कोई जवाब चाहिए होते हैं, वो आके फौजियों से मिलते हैं, वो आके प्राइम मिनिस्टर से या फॉरेन मिनिस्टर तो है ही नहीं हमारा, फॉरेन मिनिस्टर से इन लोगों से नहीं मिलते, वो सीधे जाते हैं GHQ और जाके आर्मी चीफ से मिलते हैं और उनसे बात करके फिर वो चले जाते हैं वापस। तो ये तो एक पाकिस्तान का सिस्टम जो चल रहा है उसकी एक तरह से पॉलिसी के मुताबिक ही है ये। अब ये F-16 नहीं मिले, वो पॉलिसी की वजह से ही नहीं मिले, और पॉलिसी क्या है, पॉलिसी से अमेरिका खुश नहीं है। ये हमारे अपने इंटरेस्ट में हो सकता है पॉलिसी बिल्कुल ठीक हो और हम उसको सही तरीके से चला रहे हो, लेकिन अमेरिका ने उससे खुश नहीं है, तो वो उन्होंने कहा है कि जी हम अभी आपको F-16 नहीं दे सकते। अब ये बिल्कुल ठीक है, उनका अपना इंटरेस्ट है, हमारा अपना इंटरेस्ट है। हम कहते हैं जी F-16 अगर नहीं दे रहे ना दे, हम अपनी पॉलिसी अभी चेंज करने को तैयार नहीं है। देखिए जी, ये जो किसी भी विजिट की जो इम्पोर्टेंस होती है ना, उसके जांचने के दो तरीके होते हैं। एक तो उसका लेवल होता है, और या उसके अलावा उसका जो पर्पस ऑफ विजिट होता है ना, जिसके लिए विजिट हो रहा है, उसको देखा जाता है। अभी जो विजिट कांग्रेचुनल स्टाफ का विजिट था, या इस तरह के जो विजिट होते हैं बेसिकली, वो ममालिक के दरमियान अंडरस्टैंडिंग जो है वो ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से देखे जाते हैं। ठीक है, जो कर्टेसी कॉल्स होती हैं, इस तरह के जो डेलीगेट्स होते हैं उनकी जो कर्टेसी कॉल्स होती हैं, ये कॉमन प्रैक्टिस है जो कि विच इज़ वेल विद इन द डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। दूसरी बात है नवंबर 2015 के जनरल राहील शरीफ साहब के अमेरिका के दौरे के हवाले से। जनरल राहील शरीफ साहब के नवंबर 2015 के दौरे में जनरल राहील शरीफ साहब एक तरह से एक नई तारीख रकम करते जा रहे थे। वो किस तरह से? जनरल राहील शरीफ साहब को व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिस में इनवाइट किया गया और वहां उनकी मुलाकात होती है जो बाइडन, जो अमेरिका के नायब सदर हैं। ऐसा बहुत कम देखने में आया, अमेरिकी तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ, इट्स वेरी रेयर कि अमेरिकी नायब सदर ने व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफिस में किसी भी मुल्क के सिपा सलार से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की हो। ये एक बहुत ही वो बात थी जो बहुत कम देखने में आई। और इसके साथ साथ तारीफ तो कर रहे थे जो बाइडन जनरल राहील शरीफ साहब की ज़रबे अज़ब के हवाले से और पाक अफगान सरहद पर जो कार्रवाइयां रोकने में जो कोशिशें थी जनरल राहील शरीफ की, तारीफ कर रहे थे, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे थे कि जनाब आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको वो भी करना पड़ेगा, आपको ये भी करना पड़ेगा, जो अमरीकियों की आदत रही है। इसके अलावा एक और नई तारीख रकम हुई, वो ये कि स्टेट सेक्रेटरी जो हैं अमेरिका के जॉन कैरी, उन्होंने स्टेट डिनर दे दिया जनरल राहील शरीफ साहब को। अब ये भी एक ऐसी बात है जो अमेरिकी तारीख में बहुत कम देखने में आती है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी भी मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या सिपा सलार को स्टेट डिनर दे। इसके अलावा जनरल राहील शरीफ साहब को कांग्रेस की 2 कमेटियों से खिताब करने का भी मौका मिला। एक कमेटी थी कमेटी फॉर इंटेलिजेंस और दूसरी थी कमेटी फॉर आर्म फोर्सेस। इसके अलावा अमेरिकी सेनेट के 4 अरकान ने भी बारी बारी जनरल राहील शरीफ साहब से मुलाकात की। इसमें एक और बात देखने में आ रही थी, कहा जाता है कि अमेरिका में यहूदी लॉबी बहुत फाल है और पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन इस दौरे में खास बात खास हवाले से देखने में आई कि जो बाइडन, जिन्होंने व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफिस में जनरल राहील शरीफ से मुलाकात की थी, जो बाइडन की साहबजादी और साहबजादे दोनों यहूदी खानदान में ब्याहे हुए हैं, और इसके अलावा जो 4 सेनेटर मिले थे वो भी यहूदी थे। तारीफें वो जरूर कर रहे थे जनरल राहील शरीफ साहब की ज़रबे अज़ब के हवाले से और बाकी जो दहशत गर्दों के हवाले से कार्रवाई की जा रही है उस हवाले से, लेकिन साथ साथ कुछ गिले भी थे, कुछ शिकवे भी थे, कुछ शिकायतें भी थी, कुछ फरमाइशें भी थी कि जनाब ये भी थोड़ा सा देख लें, ये भी थोड़ा सा देख लें। एक तरफ तो जनरल राहील शरीफ नवंबर 2015 के अमेरिकी दौरे के दौरान एक तारीख, एक खास किस्म की रकम करते हुए जा रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सफारतखाना अमेरिका में वो भी इस चक्कर में था कि वो भी एक नई तारीख रकम कर दे। हुआ क्या था कि जब पाकिस्तानी सफारत खाने में जनरल राहील शरीफ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे
تو ابھی تقریب جاری تھی کہ اچانک ایک عماد زبیری نام کا امریکی شہری اس تقریب میں گھس آتا ہے. اب میں نے لفظ گھس آنے کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ پتہ یہ چلایا جا رہا ہے کہ عماد زبیری کو باقاعدہ دعوت نامہ دیا گیا تھا یا وہ بغیر دعوت نامے کے آ گیا. اگر دعوت نامہ نہیں دیا گیا تھا تو عماد زبیری پاکستانی سفارت خانے میں اس تقریب میں جس سے جنرل راحیل شریف خطاب کر رہے تھے کیسے آ گیا؟ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ دعوت نامہ اگر نہیں تھا تو اس عماد زبیری نامی شخص کو پاکستانی سفارت خانے میں گھسنے میں پاکستانی سفارتکار اعلیٰ عہدیدار اور ملٹری اٹیچی نے مدد دی تھی. اس کو بھی خاص نگاہ سے خاص حوالے سے پرکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، چھان بین کی جا رہی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے، لیکن اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں، کمیونٹی کے جو فنکشنز ہوتے ہیں نا، اس کے اندر یہ فوٹو وغیرہ لینا جو ہے یہ کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اس فوٹو کے میرے خیال میں اور کئی فوٹوز لی گئی ہوں گی اس موقع پر. آپ کے خیال میں کیا صرف ایک آدمی نے فوٹو لی ہوگی؟ بہت ساری فوٹوز لی گئی ہوگی. تو یہ کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے کمیونٹی کے فنکشنز کے اندر. مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بعد تحقیقات کی جائے. ایک کمیونٹی کا فنکشن ہے، آپ کمیونٹی کے لوگوں سے جو ہے وہ مل رہے ہیں اور کمیونٹی کے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو وہاں پر تو بے تحاشا ایسے کمیونٹی کے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہوگی. کیونکہ ہمارے یہاں سے جو بھی لیڈرشپ جاتی ہے، ڈگنیٹریز جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری کمیونٹی کے ممبرز ہیں وہ تصویر کھنچواتے ہیں. It's not something unusual. یہ عماد زبیری صاحب ہیں کون جن کے بارے میں یہ دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے میں اس ایک تقریب میں جس سے جنرل راحیل شریف خطاب کر رہے تھے یہ کیسے وہاں پر پہنچ گئے تھے؟ عماد زبیری صاحب بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ان کے والد صاحب پاکستانی تھے، والدہ انڈین تھی، خود امریکی ہیں. بڑے کمال کی شخصیت ہے یہ فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں اور کیمپین بھی کرتے ہیں. اور فنڈ ریزنگ اور کیمپین کن کی کرتے ہیں؟ امریکی صدر براک اوباما کی کرتے ہیں. آج کل جو امریکی ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ ہیں، صدارتی امیدوار ہیں، ہلیری کلنٹن، اس کے لیے بھی کرتے رہے ہیں، کلنٹن فاؤنڈیشن کے لیے بھی کرتے رہے ہیں، جان کیری کے لیے بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ اچھا خاصا فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اور جس وقتوں میں جن لوگوں کے میں نے نام لیے ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی تو یہ ٹاپ 100 میں آتے تھے. کمال تھا ان کا. لیکن ساتھ ساتھ کنٹروورسی بھی جنریٹ ہو جاتی تھی. مثلا کلنٹن فاؤنڈیشن کے لیے انہوں نے $5 لاکھ اکٹھے کیے تھے فنڈ ریزنگ میں. لیکن اعتراض آیا تھا کہ فنڈ کلیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا کہ فنڈ دینے والا کون ہے، دینے کا مقصد کیا ہے، ملکی ہے غیر ملکی ہے. کیونکہ امریکی عوام فنڈ ریزنگ کی اس طرح سے اکٹھے کرنے کو بھی پسند نہیں کرتے. اسی طرح سے جب براک اوباما صاحب دوسری طرف صدارتی امیدوار تھے تو انہوں نے کیمپین کی تھی، فنڈ ریزنگ کی تھی اور $6,85,000 اکٹھے کیے تھے. اب وہاں پہ کیا تھا، اعتراض کیا آیا تھا کہ 2010 میں سپریم کورٹ کا ایک حکم نامہ آ چکا ہوا تھا کہ انڈیویجول لیول پہ انفرادی طور پر جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے آپ $2700 سے زیادہ نہیں اکٹھا کریں گے، آپ $2700 سے زیادہ نہیں دیں گے. کچھ سیانے لوگ تھے جن میں عماد زبیری صاحب بھی شامل تھے. انہوں نے نیا طریقہ کار ڈھونڈ لیا جس سے امریکی اصطلاح میں بنڈلرز کہتے ہیں. سوشل سرکل میں ان کا بہت آنا جانا ہے. سوشل سرکل میں انفرادی طور پر انہوں نے کلیکٹ کر کے اور پھر بنڈلز کی شکل میں اس کو لاکھوں ڈالر میں تبدیل کیا تاکہ صدارتی امیدوار براک اوباما کو پتا چل سکے کہ جناب ان کے کریڈٹ میں اتنے $1,00,000 فنڈ ریزنگ آتی ہے. اب اعتراضات ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کنٹروورسی جنریٹ ہو رہی تھی اور ہلیری کلنٹن کے لیے اور کلنٹن فاؤنڈیشن کے لیے مسئلہ بنتا جا رہا تھا کہ کہیں اس طرح کی فنڈ ریزنگ کوئی کل کو کوئی چمتکار ہی نہ دکھا دے، کل کوئی پنڈورا باکس ہی نہ کھل جائے کہ پیسے کون دے رہا تھا، کہاں سے آ رہے تھے. امریکی عوام بڑا خیال رکھتی ہے اور امریکی لیجسلیشن کا بھی اس کا بڑا خیال رکھتی ہے. فنڈ ریزنگ کی انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے کہ جناب آپ ڈونیٹ کریں، جناب یہ دنیا کا بہترین نظام ہے کہ کینڈیڈیٹ کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، اپنی پسند کے کینڈیڈیٹ کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ فنڈ ریزنگ کس طرح سے کی جا رہی. اس کے ساتھ ساتھ عماد زبیری صاحب امریکہ میں کاروبار تو کر رہے تھے لیکن امریکہ کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمپنی سے ان کو ایک پتہ نہیں خاص قسم کا
ان کو تھا ڈر تھا خوف تھا یا یہ سمجھتے ہی نہیں تھے اس چیز کو بہتر کہ اپنی کمپنی رجسٹر کرا لیں؟ اور انہوں نے 100 ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ بحرین میں کی ہوئی ہے. اب اس پہ بھی اعتراض ہوا تھا ایک زمانے میں. عماد زبیری صاحب جو ہیں وہ ایک بہت یہاں پہ امپورٹنٹ انفلوئنشل پاکستانی امریکن ہیں. وہ میں خود اس تقریب میں موجود تھا جب جنرل راحیلیہ آئے تھے اور سفارت خانے میں ڈنر تھا, تو عماد زبیری صاحب بھی وہاں موجود تھے. اور وہ بہت بڑے پاکستانی ڈونر ہیں ایک طرح سے. وہ بہت پیسے بہت دیتے ہیں پاکستانی کازز کے لیے, وہ ڈونیشنز بہت دیتے ہیں. وہ تو یہاں کی جو ایمبیسی ہے ان کی لسٹ پہ وہ بہت امپورٹنٹ ان کی جگہ ہے, اور ایمبیسی نے ان کو خود انوائٹ کیا تھا. ایمبیسڈر نے خود, ہم نے پوچھا تھا ایمبیسڈر سے کہ جی یہ بعد میں پوچھا کہ یہ کیسے آ گئے, تو انہوں نے کہا جی ایمبیسڈر نے خود انوائٹ کیا تھا. اور وہ کیونکہ ایک بڑی شخصیت ہے یہاں کی امریکن کی, ان کے بڑے کانٹیکٹس ہیں, وہ لوگوں کو ملاتے ہیں جا کے. جب بھی کوئی پاکستان سے آتا ہے تو وہ کبھی کسی سے ملاتے ہیں, کبھی کسی سے لابنگ کرتے ہیں. وہ کافی ایک انفلوئنشل آدمی ہے, اور ان کا چاہے بیک گراؤنڈ جو بھی ہو, لیکن پاکستان ایمبیسی انہیں سمجھتی ہے کہ یہ بہت ان کا موجود ہونا بڑا ضروری ہے. یوں تو عماد زبیری صاحب امریکہ میں بڑی بڑی شخصیات جو ہائی پروفائل پرسنالٹیز ہیں ان کے لیے فنڈ ریزنگ کا کام کرتے رہے, جس میں امریکی صدر براک اوباما اور امریکی صدارتی امیدوار ہلیری کلنٹن اور کلنٹن فاؤنڈیشن اور سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ امریکہ سے باہر بھی یہ کوئی نہ کوئی کام دکھاتے رہے. مئی 2015 میں جب سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری سری لنکا کا دورہ کرتے ہیں تو سری لنکا کے موجودہ صدر سری سینا نے جان کیری سے درخواست کی کہ جناب جو ہماری سابقہ حکومت تھی انتہائی کرپٹ تھی, مہندا راجا پسکا کی جو حکومت تھی وہ انتہائی کرپٹ تھی, انہوں نے اربوں ڈالر کی کرپشن کی اور ان میں سے بے شمار پیسہ انہوں نے امریکہ ٹرانسفر کر دیا. اب ہماری مدد کریں کہ وہ قومی خزانے سے لوٹا ہوا مال واپس کروائیں. اب یہ تو جسٹس ڈپارٹمنٹ بھی اس کی انکوائری کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ سری لنکا کے مختلف تحقیقاتی ادارے بھی اس کی انکوائری کر رہے ہیں, تحقیقات کر رہے ہیں. عماد زبیری صاحب کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ عماد زبیری صاحب کا نام اس طرح بیچ میں آیا جب اس معاملے کی تحقیقات شروع کی گئی تو پتہ چلا کہ امریکہ جو سری لنکا کے سابق صدر تھے مہندا راجا پسکا, انہوں نے عماد زبیری کی خدمات ہائر کی تھی امریکہ میں سری لنکا کے لیے لابنگ کے لیے. اور پھر ان کا نام کیسے آ گیا؟ وہ تو سمپل امریکہ میں امریکی قانون کے تحت لابنگ کر رہے تھے سری لنکا کی, چاہے وہ کرپٹ حکومت ہے کہ ایماندار حکومت ہے, ان کا لابسٹ کا کام تو لابنگ کرنا ہوتا ہے. لیکن نام کیوں آیا تحقیقات میں؟ نام اس لیے آیا کہ عماد زبیری صاحب کو جو پہلی پیمنٹ ہوئی تھی سری لنکا کی کرپٹ حکومت, سابقہ کرپٹ حکومت سے, وہ تھی 3.5 ملین ڈالر, 35 کروڑ روپے ملے تھے ان کو. یہ مئی 2015 کی بات ہے, مئی 2014 کی بات ہے جب ان کو یہ پہلی اماؤنٹ ملی تھی, پہلی فیس کا پہلا حصہ ملا تھا. امریکی قانون یہ کہتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ لابسٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں, کسی بھی غیر ملکی حکومت کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, تو آپ کو اس کانٹریکٹ کے 10 دن کے اندر اندر رجسٹر کرنا ہوتا ہے کہ جناب میں اس ملک کے لیے امریکہ میں لابنگ کا کام کروں گا, میری کمپنی لابنگ کا کام کرے گی. اب وہ تھا مئی, انہوں نے 10 دن میں اپنی کمپنی رجسٹر ہی نہیں کرائی, اس بات کو رجسٹر نہیں کرایا کہ ہم سری لنکا کے لیے امریکہ میں لابنگ کریں گے. مئی 2014 کو پیسے لے لیے, اور اگست 2014 میں جا کے یہ بات بتائی گئی کہ ہم سری لنکا کی راجا پسکا کی حکومت کے لیے امریکہ میں لابنگ کریں گے. اس وجہ سے آئے تھے قانون کی خلاف ورزی کی گئی, امریکی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے, اور امریکہ میں ایسی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں کہ اس قانون کی خلاف ورزی پر جرمانہ بھی ہوا ہزاروں ڈالر کا, اور 4 سے 5 سال لوگوں کو قید بھی ہوئی. عماد زبیری صاحب پتہ نہیں کیسے بچ گئے, حالانکہ انہوں نے 3 مہینے تک رجسٹر ہی نہیں کروایا تھا. اس کے علاوہ جب یہ بات چل رہی تھی کہ عماد زبیری صاحب امریکی لابنگ
امریکہ میں لابی کر رہے ہیں سری لنکا کے راجا پسکا کی حکومت کے لیے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اور وائلیشن یہ ہوئی تھی سری لنکن قوانین کے تحت کہ سری لنکن قوانین کے مطابق اگر آپ نے امریکہ میں لابنگ کے لیے کسی فرم کی خدمات کو ہائر کرنا ہے تو آپ کو کابینہ کی منظوری لینی پڑے گی۔ یہاں کیا تھا عماد زبیری کے حوالے سے یا اس فرم کے حوالے سے جن کے ساتھ عماد زبیری ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتے تھے، یا وہ فرم جس کے عماد زبیری صاحب پارٹنر تھے، شیئر ہولڈر تھے۔ راجا پسکا صاحب کا دفتر، صدارتی دفتر، وہاں کے لوگوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا عماد زبیری کے ساتھ۔ یہ سری لنکن قوانین کی خلاف ورزی تھی، کابینہ کی منظوری نہیں لی گئی تھی۔ اس لیے یہ مطلوب ہو سکتے ہیں سری لنکا میں بھی، اور ہو سکتا ہے امریکہ میں مطلوب ہو جائیں کسی وقت جا کے۔ لابنگ جو ہے یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور اس میں پاکستانی لابیز جو ہیں، ہمارے لابیز جتنے بھی رہے ہیں، یعنی مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے لابنگ کم کرتے ہیں، وہ شخصیات کے لیے لابنگ زیادہ کرتے رہے ہیں۔ پہلے جو بے نظیر بھٹو کے زمانے میں یا اس سے پہلے نواز شریف کے زمانے میں پرائم منسٹر کے لیے یا بے نظیر بھٹو کے لیے وہ لابیز رکھا جاتا تھا، اور پیسے سرکار دیتی تھی، پیسے ایمبیسی دیتی تھی۔ اب بھی یہی ہوتا ہے کہ ایمبیسی پیسے دیتی ہے، مہینے کے 50، 60، 70 ہزار ڈالر پے کیے جاتے ہیں لابیز کو، اور وہ کام کرتا ہے کسی ایک شخص کے لیے یا کسی ایک پرٹیکولر ایشو کے لیے۔ وہ پاکستان کی پالیسی کے لیے بہت کم کام کرتا ہے، وہ زیادہ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارا یہ بہت پرانا ہے۔ حسین حقانی صاحب کے زمانے میں لابنگ کے لیے سیکریٹ فنڈز دیے گئے، یہاں پہ کوئی یہ تو بات ایڈمٹ کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فورن پالیسی کے معاملات ہے اس پہ نواز شریف صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد سول ملٹری لیڈرشپ ٹرولی ایک پیج پہ نہیں رہی۔ شروع میں نواز شریف صاحب نے بغیر تیاری کے غلط طریقے سے، غلط وقت پر، غلط انداز میں افغانستان کی پالیسی کو اور یو ایس پالیسی کو اور ہندوستان کی پالیسی کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اور ظاہری بات ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلنا تھا۔ اب ایک تو یہ کہ اس کے بعد جب دھرنوں کی صورت میں نواز شریف صاحب کی حکومت کو کچھ سبق دیا گیا، تو اس کے بعد ان معاملات پہ ایک تو پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم مکمل سرنڈر ہو گئی اور ان چیزوں کو اسٹیبلشمنٹ کے سپرد کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب ہینڈلنگ روزانہ کی بنیاد پہ وہ متعلقہ ادارے کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کا خود بھی ان معاملات پہ تیاری نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے۔ ان کی جو ٹیم ہے اس میں ٹرولی کوئی بھی نہ نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے نہ فورن پالیسی کا ایکسپرٹ ہے۔ جو سرتاج عزیز صاحب تھے، ایک تو وہ عمر کے اس حصے میں ہیں، دوسرا یہ جو اقتدار کی جو غلام گردشیں ہوتی ہیں اس میں جس طریقے سے ان کو کڈے لائن کر دیا گیا ہے، تو یہاں حکومتی سائٹ سے ہوم ورک بھی اور انیشیٹو بھی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بھی بالا انڈائریکٹ چینل سے کچھ فاطمی صاحب کے ذریعے کچھ اور لوگوں کو استعمال کر کے پرائم منسٹر نے وہ جو روٹین کے چینلز ہوتے ہیں ان کو بائی پاس کر کے معاملات طے کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح انڈیا کے معاملے پہ بھی انہوں نے پرسنل بنیادوں پہ معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ جو چین کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اس میں بھی پوری طرح اداروں کو آن بورڈ لینے کی بجائے وہ اپنا جو مخصوص ایک ان کے کلوز وزراء کا ایک گروپ ہے انہی کو صرف وہ آن بورڈ لے رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی اسی انداز میں ریئیکٹ کر رہی ہے۔ تو پھر یہ کہ داخلی محاذ پہ جب کچھ داخلی ایشوز پہ ٹینشن آ جاتا ہے تو اس کا اثر ہمارے فورن پالیسی پہ اور مختلف ممالک کے ساتھ معاملات پہ بھی پڑتا ہے۔ عماد زبیری صاحب ایک کمال کی شخصیت ہیں،
سری لنکا میں جب ان کو لابنگ کا کام ملا تھا وہ کیسے ملا تھا، یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اپریل 2014 میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ عماد زبیری صاحب سری لنکا جاتے ہیں۔ ایک مہینے بعد ہی مئی 2014 میں انہیں کانٹریکٹ مل جاتا ہے، صرف ایک مہینے میں۔ اور کانٹریکٹ بھی ایسے ملتا ہے کہ کانٹریکٹ ملنے کے 4 دن بعد ہی سری لنکا کے سینٹرل بینک سے جو پہلی قسط ہے 3.5 ملین ڈالر یعنی کہ 35 کروڑ عماد زبیری صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اب اتنی تیزی سے یہ کام ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عماد زبیری صاحب جو ہے نا وہ چمتکار دکھانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہوں گے کہ کبھی زندگی میں سری لنکا گئے نہیں، گئے اپریل میں گئے، مئی میں کانٹریکٹ مل گیا اور 4 دن بعد ہی 3.5 ملین ڈالر کی اماؤنٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئی۔ اب جو ان کو جو پہلی قسط ملی تھی 3.5 ملین ڈالر کی، 35 کروڑ کی، وہ صرف ایک سطر انہوں نے لکھی تھی اپنے کانٹریکٹ میں، اس ایک لائن کے اوپر 3.5 ملین ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے تھے۔ وہ تھا کیا کہ مئی 2014 مئی 2004 سری لنکن کانٹریکٹ، بس یہ ایک لائن تھی، انوائس اتنی لائن کی تھی، اس پہ ان کو مل گیا۔ اب ہوا یہ تھا جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سری لنکن قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف عماد زبیری صاحب کی فرم، کمپنی جن کے ساتھ کنسلٹنٹ ہیں، پارٹنر ہیں، شیئر ہولڈر ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، سری لنکن قوانین کے خلاف دیا گیا تھا کہ سری لنکن کے قوانین یہ کہتے ہیں کابینہ کی منظوری ضروری ہے، جبکہ اس میں راجا پسکے کی حکومت ذاتی طور پہ انوالو تھی اور صدارتی محل جو تھا، صدارتی دفتر جو تھا، اس کے کچھ افسران تھے جو یہ کانٹریکٹ بھی کر رہے تھے اور یہ جو اماؤنٹ ہے اس کے ٹرانسفر ہونے کا آرڈر بھی جاری کر رہے تھے۔ اس وجہ سری لنکا میں مختلف تحقیقاتی ادارے اس بات کی تحقیقات کر رہی ہیں جن لوگوں کے ساتھ، جن افسران کے ساتھ عماد زبیری صاحب کا کانٹریکٹ ہوا تھا، یا تو گرفتار ہو چکے ہیں، پکڑے جا چکے ہیں، یا انکوائری کی زد میں ہے، یا ان سے پوچھ گچھ جاری ہے، ان سارے افسران سے جس سے عماد زبیری صاحب نے کانٹریکٹ کیا تھا۔ عماد زبیری صاحب نے ایک اور کمال دکھایا جو ہمارے آج کے دور کے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب پہ الزام آ رہا ہے کہ جی وہ چیزیں تو خریدتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے فلیٹ خرید لیتے ہیں، بڑی بڑی مہنگی پراپرٹیز خرید لیتے ہیں، لیکن ان کو ظاہر نہیں کرتے۔ اسی طرح سے عماد زبیری کو جو پہلی پیمنٹ گئی تھی، ٹرانسفر ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے ظاہر نہیں کی تھی۔ اب یہ قدر مشترک ہے عماد زبیری صاحب، جہاں تک الزام کی حد تک عماد زبیری صاحب اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب دونوں پہ الزام اور تحقیقات وہاں پہ چل رہی ہے، ابھی تو یہاں پہ تحقیقات شروع نہیں ہوئی، لیکن الزام کی نوعیت ایک جیسی ہے کہ جو کمایا یا جو خریدا یا پراپرٹی بنائی وہ ظاہر ہی نہیں کی۔ عماد زبیری صاحب کے حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں مشہور رہی ہیں۔ اب یہ بات دیکھنے والی ہے، یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ عماد زبیری صاحب کو سری لنکا کے سابق صدر مہندا راجا پسکے سے کس نے ملایا تھا؟ جو سری لنکا کے تحقیقاتی ادارے، سری لنکا کی سابقہ حکومت کے بارے میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں اور اربوں ڈالر کی کرپشن کا الزام ہے مہندا راجا پسکے کی حکومت پہ۔ اس کے علاوہ دیکھنے میں آیا کہ تحقیقات کے دوران جو الزامات لگتے رہے راجا پسکے کی حکومت پر، اور اسی حوالے سے عماد زبیری صاحب کا بھی نام ایک کنٹروورسی کے حوالے سے آتا رہا۔ عماد زبیری صاحب اپنے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں اب تک کہ جناب میری تو نہ تو کوئی لابنگ فرم ہے، نہ میری کوئی کمپنی ایسی ہے جو پبلک ریلیشننگ کا کام کرتے ہیں، میں تو ایک کنسلٹنٹ ہوں، اور یہ جو باتیں آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، مجھ سے امید کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا، ایز اے کنسلٹنٹ میں پابند نہیں ہوں ان چیزوں کا، میں نے کسی قسم کی بھی، چاہے وہ سری لنکا کا قانون ہو یا امریکہ کا قانون ہو، میں نے خلاف ورزی ہی نہیں کی۔ اب دیکھا جائے تو عماد زبیری صاحب ایک بڑے انٹرسٹنگ ایک شخصیت بن جاتے ہیں کہ پاکستانی سفارت خانے میں اس تقریب میں جس میں جنرل راحیل شریف صاحب پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے، اس میں یہ جب تقریب چل رہی تھی تو یہ گھس گئے تھے، نہ صرف گھسے تھے بلکہ یہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ تصویر کھنچوانے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب کچھ لوگوں کا، کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ خاص مقصد کے لیے وہ تصویر کھنچوائی گئی تھی، اور مقصد کیا ہو سکتا ہے میں تو نہیں جانتا،
کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. شاید وہ تاثر دینا چاہتے ہوں کہ وہ جنرل راحیل شریف صاحب کے بھی کسی نہ کسی حوالے سے قریب ہیں یا پہنچ سکتے ہیں. اگر عماد زبیری صاحب امریکہ کے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں, سیاسی شخصیات, ان کے لیے فنڈ ریزنگ کا کام کرتی رہی ہیں اور سری لنکن حکومت سے 1 مہینے کے اندر اربوں روپے کا کانٹریکٹ لے سکتی ہیں, تو اس کا مطلب کام کے آدمی ہیں. اگر کام کے آدمی ہیں تو آپ عماد زبیری صاحب کی خدمات حاصل کر لیں اور عماد زبیری صاحب کو اس کام پہ لگا دیں کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو صرف کنسلٹنٹ ہوں, میری نہ لابنگ فرم ہے نہ میری کوئی پبلک ریلیشن فرم ہے, تو بھئی جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں یا جن کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, ایسوسیٹڈ ہیں ایز کنسلٹنٹ, تو پاکستان کے لیے آپ لابنگ کا کام کریں. اگر کام کے بندے ہیں اور اگر یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ پاکستانی سفارت خانے میں وہ گھسے نہیں تھے بلکہ باقاعدہ ان کو دعوت نامہ دیا گیا تھا, یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا, یہ کلیئر ہونے سے باتیں آئیں گی سامنے. ایک اور بات یہاں پر بڑی قابل ذکر ہے, دلچسپی کی حامل ہے, کہ جس تقریب میں عماد زبیری صاحب گھسے تھے جہاں جنرل راحیل شریف صاحب پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے, تو عماد زبیری کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ایک اور سابقہ وفاقی وزیر, بڑے تگڑے وفاقی وزیر کے بھائی بھی تھے. اب دیکھا جائے تو تانے بانے کہاں جڑتے ہیں جا کے, کس کس حوالے سے امریکہ میں لابنگ کے لیے کس کس طریقے سے ایک سرا ایک طرف جڑا ہوتا ہے, دوسرا سرا دوسری طرف جڑا ہوتا ہے, تیسرا سرا تیسری طرف جڑا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹروورشل ہونا بھی ایک دلچسپ علامت ہوتی ہے.